الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم اپنی دوسری کلاس آسان قرآن کی دوسری کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ البقرہ کا مطالعہ شروع کریں گے. ابتدائی 5 آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 1 تا 5. سب سے پہلے طریقہ ہمارا وہی ہے، لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد الفاظ کی پہچان کریں گے جو مشکل الفاظ ہیں، پھر اس کے بعد ایک رواں ترجمہ اردو سے قریب تر کر کے ترجمہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں ہم جو کچھ بھی سمجھیں گے اس کو آخر میں آسان کر کے بیان کریں گے. آئے چلتے ہیں اپنے ترجمے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. مقطعات قطع کرنا یعنی کہ الگ الگ کرنا، تو ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے. الف لام میم. ذالک وہ، الکتاب کتاب، یہاں پہ ال کے ساتھ ہے یعنی کہ خاص کتاب قرآن مجید. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. لا ریبہ، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی دو الفاظ ہیں، فی کے معنی میں، ہی کے معنی اس. فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین، لام لی کے معنی ہم پڑھ چکے، کے لیے، اور یانون زبر جمع کے لیے، جمع کی علامت ہے. تو المتقین اردو میں بھی ہم متقین کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں، اور پرہیزگار بھی کہتے ہیں. تو للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، یانون کی جو جمع کے جو صیغہ ہے واو نون غنہ میں اردو میں ظاہر ہو رہا ہے، پرہیزگاروں کے لیے. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین، الذی جیسے میں نے بتایا تھا وہ جو، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون، یہ یا آ گیا، یا کے معنی ہوتے ہیں وہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، اس کے معنی ہوتے ہیں ہم، یا کے معنی وہ، واو نون زبر جمع کی علامت ہے، سب سے ترجمہ کیا گیا. یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بی کے معنی پر، الغیب غیب، اردو میں بھی غیب کہتے ہیں، بالغیب غیب پر یا غیب میں رہتے ہوئے. و اور یقیمون، اسی طرح کا یہ لفظ ہے یؤمنون کی طرح، یا کے معنی، یو کے معنی وہ، واو نون زبر جمع کے لیے درمیان میں لفظ قائم. یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ صلاۃ یا نماز، و اور مما، اصل میں یہ من اور ما تھا، مل کے اکٹھے لکھتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کیونکہ ادائیگی تبھی پوری ہوتی ہے مما کو جب ہم دو میم کے ساتھ تلفظ ادا کرتے ہیں. یہ آسانی کے لیے اس کی شکل بدل گئی. مما سے جو، اب جملے کی مناسبت سے اس کا اضافہ کر دیا گیا، سے جو، رزقناہم، یہ 3 الفاظ ہیں. رزق رزق دیا، نا یہ نون الف زبر نا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا کہ کھڑا زبر آ جائے یا الف آ جائے سے قبل زبر آ جائے، دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. تو یہ نون الف زبر نا ہے، یہاں پر کھڑے زبر کے ساتھ ہے. تو رزقنا رزق دیا ہم نے، ہم انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، سب وہ سب خرچ کرتے ہیں. واو نون زبر جمع کی علامت، یا آ گیا تو وہ سے ترجمہ کیا گیا. نفق درمیان میں خرچ کرنا، انفاق کرنا، یہ ترجمہ ہوتا ہے. تو کیا ترجمہ ہو گیا اس آیت کا؟ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سب ایمان لاتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، اور وہ سب قائم کرتے ہیں نماز یا صلاۃ،
اور اس سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ سب خرچ کرتے ہیں. اور الذین وہ لوگ جو، یہ بار بار آ رہا ہے، وہ جو ترجمہ ہوتا ہے آسانی کے لیے وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، جمع کی صیغے میں ہے. الذین اس کا واحد ہوتا ہے الذی، والذین وہ لوگ جو یؤمنون یہ منہ پر پڑھ چکے وہ سب ایمان لاتے ہیں. جملے کی مناسبت سے یہاں رکھتے ہیں ترجمہ کیا گیا ہے. بما، بی مانے پر، ما مانے جو، اس لیے یہاں پر بھی جملے کی آسانی کے لیے اس لگا دیا گیا ہے. بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، شکل یاد رکھیے گا، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا، انزلہ نازل کیا گیا. الیکا دو الفاظ ہیں. الا کے معنی ہوتے ہیں طرف یا کی طرف، کا کے معنی ہوتے ہیں آپ. الیکا آپ کی طرف، یہاں پہ آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے ترجمے میں ہم جیسے میں نے کہا نا کہ کا کے معنی ترجمہ میں تو سے بھی کرتا ہوں یا کرتے ہیں لوگ، تو الیکا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب و احترام کے ساتھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، آپ کی طرف. وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبل کا قبل پہلے، کا آپ، من قبل کا آپ سے پہلے، و اور بالآخرہ بازر بھی پر، الآخرہ آخرت اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، کوئی خاص ترجمہ اس میں تبدیل نہیں ہے، وہی لفظ ہے. ہم وہ سب، یوقنون یا کہ ہم ترجمہ وہ ہوتا ہے چونکہ ہم بھی موجود ہے جمع کے ساتھ ہے تو وہ ایک دفعہ لکھا گیا ہے. واو نون زبر بھی جمع کی علامت ہے، سب لکھا گیا ہے. اور قا درمیان میں وقن یعنی کہ یقین کا لفظ ہے، تو ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. اس طرح تکرار ہو، وہ سب، اس کا مطلب ہے یہاں پر زور ہے. ہم اگر پہلے آ گیا ہے کیونکہ یہاں ضرورت نہیں تھی، یوقنون میں وہ سب یقین رکھتے ہیں ترجمہ ہو رہا ہے، لیکن ہم لگا کر اس میں زور پیدا کر دیا گیا کہ وہ اس پر بھی اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، و اور بالآخرت آخرت پر، ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں. اولئکا وہ لوگ یا وہی لوگ، اعلی پر، ہدن ہدایت، من سے، ربہم میں رب اور ہم دو الفاظ ہیں. رب کے معنی رب ہی ہیں جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا. ہم یہ ہم تھا، یہاں ہم ہو گیا ہے. ان سب کے بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، جملے کی آسانی میں اپنے بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ ان سب کے کریں من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یا ان سب کے رب کی طرف سے، یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. اچھا میں طرف کہہ رہا ہوں جملے کی آسانی کے لیے، ویسے ہے من سے رب، ہم ان کے، تو ان سب کے یعنی کہ جمع میں من ربہم اپنے رب سے، ان کے رب سے، یا ان کے رب کی طرف سے. و اور اولئکا وہ لوگ، ہم وہ سب، الخاص کے لیے آ گیا، میم پیش اس طرح آ جائے تو اس کا ترجمہ والے سے ہم کرتے ہیں. واو نون زبر جمع کی علامت ہے، درمیان میں رہ جاتا ہے فلاح. فلاح کے معنی ہوتے ہیں کامیابی، اردو میں بھی فلاح کہتے ہیں. تو کیا ترجمہ ہوگا پورا؟ ہم المفلحون وہی سب، دیکھیں ہم آ گیا تو ہی کے زور آ گیا، وہ سب کامیاب ہونے والے ہیں، وہ سب کامیاب ہونے والے ہیں، یا وہی سب کامیاب فلاح پانے والے ہیں. کیا ترجمہ ہوگا پوری آیت کا؟ اولئکا وہ لوگ، علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یا ان کے رب کی طرف سے جن کی بات کی جا رہی ہے. و اور اولئکا وہ لوگ، ہم المفلحون وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب چونکہ اولئکا بھی آ گیا ہے اور ہم بھی آ گیا ہے تو ان سب کو ملا کے ہم پڑھتے ہیں تو وہ لوگ ہی سب نا، تو اس کو اکٹھا کرتے ہیں وہی سب
کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے اس لفظ و لفظ ترجمے میں آج کے، لیکن پھر بھی اگر کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم سمجھ لیں اور ان کے پھیرنے کو ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ آگے ہم کو آسانی ہو۔ تو آج کے الفاظ کی پہچان میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلا لفظ ذالک، یہ ہم پڑھتے ہیں اشارہ ہے، اشارہ مطلب وہ ہم کہتے ہیں، اصل میں دیکھیں یہ تفصیل آ گئی، معذرت چاہوں گا، میں شاید یہ سمجھا تھا کہ پچھلی کلاس میں، لیکن اس کلاس میں میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ذالک جب اس طرح لکھا آ جائے یا اس طرح لکھا آ جائے بات ایک ہی ہے، الف سے قبل زبر آ جائے یا الف کے یا کھڑا زبر آ جائے، دونوں ایک ہی چیز ہیں، ہم آواز ہے، ذالک ذالک، تو اس کا مطلب یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم کتاب لکھتے ہیں، کتابن اس طرح بھی لکھتے ہیں اور کتابن اس طرح بھی لکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا ذالکہ کو ہم سمجھتے ہیں، ذالیکا اصل میں یہ تین الفاظ ہیں اور تینوں کے مفہوم میں بتا دیتا ہوں۔ ذا عام طور پر کہتے ہیں وہ کو، یہ اشارے کے لیے آتا ہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ شخص، ایک اشارہ بتا رہے ہیں، انگلی اٹھائیں نہ اٹھائیں لیکن وہ جو ہے اشارے کی طرف جائے گا۔ تو ذا کے بعد لامز لی آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ اشارہ دور کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کا آ جائے، کا جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کا آپ کا ترجمہ کر رہا ہے، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا آپ، تو، تجھ، تیرا، تو یہاں پر مخاطب ایک ہے، وہ بھی مذکر ہے، مرد ہے، مطلب شخص ہے کوئی جو مذکر ہے۔ ذالکہ اس طرح بریک کریں گے، وہ دور مخاطب کے لیے ایک، اچھا کہیں آتا ہے ذالکم تو جمع کے لیے ہو جاتا ہے۔ اچھا ذالکہ وہ، ذا وہ، لی دور کا مخاطب۔ اچھا اگر ذا اس طرح آ جائے اور اس سے قبل ہا آ جائے تو یہ اشارہ قریب کے لیے ہو جاتا ہے، ہا جو ہے قریب کے لیے آتا ہے، تو ہاذا ہم پڑھتے ہیں ہاذا، تو ہاذا کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب یہ اشارہ قریب کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کی شکل کچھ اس طرح لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ، ذرا قریب ہے تو ہم ترجمہ کریں گے یہ۔ جیسے میں نے کہا کے بارے میں بتایا، مخاطب ہے، ایک مذکر کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اگر کی ہوتا تو ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر کما ہوتا تو دو کے لیے، مذکر اور مؤنث دونوں میں سے، اور کم ہوتا تو جمع کے لیے۔ ذالکم کا بھی لفظ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر ہم نے ایک لفظ پڑھا ینفقون، یؤمنون، یوقنون، یہ سب ہم نے پڑھے، اس کے شروع میں ہم نے دیکھا یا ہے، یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، اگر تا آ جائے اس طرح شروع میں تو ترجمہ ہوگا تو، ایک شخص کے لیے، اگر الف آ جائے ترجمہ ہوگا میں، اگر نون آ جائے ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم۔ اگر میں اس کو مثال میں بتاؤں، یعوذو اگر کہیں گے تو وہ پناہ لیتا ہے، یہاں پر یا کا ترجمہ وہ سے ہے۔ تعوذو اگر کہا جائے تو تو پناہ لیتا ہے، باقی الفاظ وہی ہیں، باقی حروف دیکھے سیم ہے، لیکن شروع میں یا اور تا کا فرق ہے، تو پناہ لیتا ہے۔ اور اگر میں اعوذو کہوں الف کا تو کیا ترجمہ ہے؟ میں، تو باقی کیا؟ اعوذو پناہ لیتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں۔ اگر نعوذو آ جائے، جس طرح ہم نے نعبدو پڑھا، نعوذو آ جائے تو ہم پناہ لیتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک اور فرق آ جاتا ہے، جب بھی اس طرح آئے اس کے ایک اور فرق آ جاتا ہے کہ یہ ترجمہ حال میں ہوتا ہے اور مستقبل میں ہوتا ہے، دونوں میں ہو سکتا ہے۔ تو یعوذو وہ پناہ لیتا ہے، لے گا، تعوذو میں پناہ، تو پناہ لیتا ہے، لوگے، اعوذو میں پناہ لیتا ہوں، لوں گا، نعوذو ہم پناہ لیتے ہیں، لیں گے، اس طرح ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا ان سب کو یاد کرنے کے لیے کہ یہ مطلب بار بار دہراؤں کہ یا تا الف نون، یا تا الف نون، اس کی جگہ میں آئندہ کہوں گا کہ یتان ہے، ان کو ملا کے نا، یا تا الف نون کو ملا کر ایک لفظ بنا دیا گیا، آسانی کے لیے اسٹینڈرڈ بنا دیا گیا کہ یتان اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی میں کہوں یتان تو اس کا مطلب ہے یہ وہ حروف ہے جو فعل سے قبل لگتے ہیں، اور یہ یا تا الف نون جو اپنا ترجمہ تبدیل کرتے ہیں، وہ، تو، میں، ہم میں، اور
فعل کو حال اور مستقبل میں ترجمے میں لے جاتے ہیں، کہ کرتا ہوں، کروں گا، دونوں ترجمے ممکن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اب تک کا سبق تھا، ماشاءاللہ اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے رواں ترجمے کی طرف، حسب معمول جیسے ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم کیا تلاش کرتے ہیں اس میں؟ اردو سے ملتے جلتے، اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ۔ اچھا، کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ سیاہ رنگ سے ہم پہچانتے ہیں کہ جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس میں بھی دیکھیں اچھی خاصی تعداد ہے۔ اچھا، نیلے کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ نیلے رنگ سے مراد یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ بار بار دہرائے جاتے ہیں، ان کو کوئی خاص یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سیاہ رنگ کو تو ہم پہچان نہیں رہے اردو میں، نیلے رنگ کو بار بار یاد کرنے کی، دہرانے کی وجہ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج سرخ رنگ ہے ہی نہیں، یعنی کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کو ہم اسپیشلی یاد کریں اور کہیں کہ خاص عربی کا لفظ ہے۔ تو آج تو ہمارے لیے اور آسان ہوگا سبق، ترجمہ ہم خود مل کے کر سکتے ہیں۔ چلیں کرتے ہیں۔ الف لام میم، جیسا میں نے کہا حروف مقطعات ہے، اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، یعنی کہ الف لام میم ہی کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، اس کو دو طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو علامت ہم دیکھ رہے ہیں، 3 نقطہ یہاں پر بھی آ رہا ہے، 3 نقطے یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ میں نے پہلا ترجمہ کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کوئی شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ دونوں ترجمے کے حساب سے مفہوم ایک ہی آ رہا، دونوں کر سکتے ہیں۔ یہ علامت ہے، اکثر آ جاتا ہے 2 الفاظ یا 2 جگہ پر، 3 نقطے اوپر 3 نقطے اوپر، اس کا مطلب ہے یہاں سے بھی بریک کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی بریک کر سکتے ہیں، دونوں ترجمے ٹھیک ہے۔ ایک ضمناً بات میں نے آپ کو بتا دی تاکہ آسانی ہو۔ تو کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ متقین لوگوں کی اب صفات بتائی جا رہی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، بطور رزق دیا۔ یا رزق سے مراد کچھ بھی جو اس دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں زندگی میں، وہ رزق ہی اللہ کی طرف سے، صرف کھانا نہیں ہے، سب کچھ ہی ہے۔ تو رزق دیا ہم نے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس علم ہے تو علم کو بھی آگے خرچ کرتا ہے، تو بھی گویا کہ وہ انفاق ہی کر رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ اپنے مال کو کوئی خرچ کر رہا ہے، گویا کہ وہ انفاق کر رہا ہے۔ اپنا وقت کوئی دے رہا ہے، گویا کہ اپنے وقت کو انفاق کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک طرح سے خرچ کرنے میں آتے ہیں۔ تو ہم نے جو کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الیک، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم آ گیا تو ایک زور کا اسلوب پیدا ہو گیا اس جملے میں۔ اب یہ صفات بتا دی کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں، اصل میں متقین وہی ہیں اور ہدایت وہی لیتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، اور ظاہر ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ کون سی کامیابی؟ آخرت کی کامیابی، یعنی کہ اس دنیا میں جو دارالامتحان ہے، ہم جو کچھ کریں گے، اگر ہماری صفات یہ ہو جاتی ہیں تو الحمدللہ متقین ہیں، اور الحمدللہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور الحمدللہ ہم فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ہمارا رواں ترجمہ تھا۔ آپ دیکھیں سیاہ الفاظ کتنے سارے، کوئی مشکل نہیں۔ چلے ہم دیکھتے ہیں اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں ہم اپنے الفاظ۔ لا کے معنی لا تعداد میں ہم استعمال کرتے ہیں، لا علاج، لا جواب، لا علم۔ ترجمہ کیا ہے؟ نہیں۔ ریبہ، کتاب لا ریب،
خدا لا ریب اردو کی عربی کی طرح میں ایز اٹ از اس کو استعمال کرتے ہیں. لا ریب, ریب کے معنی کوئی شک, لا ریب کوئی شک نہیں. فی ہی, فی کے استعمال کرتے ہیں فی الحال, فی الحقیقت ترجمہ کیا ہے میں. ہدن ہدایت, ہادی برحق اردو میں ہدایت بہت استعمال کرتے ہیں. للمتقین, اس میں المتقین کا ترجمہ کیا گیا تقوی متقی اردو میں ہم کہتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے. یؤمنون, اچھا ایمان, مومن, امن, یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. یقیمون قائم کرنا, قیام کرنا, مقیم قیامت, یہ سب الفاظ قائم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. مفلحون میں فلاح ہے, فلاح, فلاح و بہبود, فلاحی ادارے اردو میں استعمال ہے. مما جیسے میں نے کہا کہ دو الفاظ ہیں, اس میں سے ماں کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں من کے معنی ہوتے ہیں, ایسا ہمارے دونوں کا ترجمہ ہو رہا ہے یہاں پر. من کے معنی ہوتے ہیں من جیسے سے, من جانب, ہم اردو میں کہتے ہیں نا من جانب کی طرف سے. من و عن, اچھا یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں, من و عن کہتے ہیں. من کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کہ کوئی شخص کے معنوں میں آتا ہے, من جو. تو من ہوتا ہے سے, من و عن ایز اٹ از, جیسے تھا ویسے. ما تحت, اب ماں کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہاں پر. ماں اردو میں استعمال کرتے ہیں ما تحت. ماحول کہتے ہیں, ماجرا کہتے ہیں. اچھا رزقناہم میں رزق, رزق, رازق, رزاق یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. ينفقون میں نان, نفقہ, انفاق فی سبیل اللہ عام الفاظ ہیں. انزلہ, نازل, انزلہ, انزال, شان نزول, یہ سب ہم استعمال کرتے ہیں. الیکہ میں الہ, مرسل الیہ, مکتوب الیہ, ادائی الی الخیر, یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں جو کہ عربی کے جملے ہیں. قبل ہم کہتے ہیں نماز سے قبل, قبل الطعام, قبل الکلام, یہ سارے الفاظ اردو میں ہیں. یقینون, یقین, یقین محکم. ماشاءاللہ یہ سارے الفاظ ہم سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو کہ ہم قرآن کے ان الفاظ کو پہچانیں. الحمدللہ الحمدللہ ہمارے یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخر میں پھر میں وہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک فوری پہنچ جائے. اور آپ سمجھتے ہیں دوسروں تک بھی پہنچے, دوسرے بھی اس سے مستفید ہو, تو ہمارے اس چینل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے, اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے, اور ہو سکے تو لائک بھی کیجئے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.